ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کے گناہ اور برائی کا وبال اسی کی ذات پر ہوتا ہے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے اور وہ عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے تو تھوڑا سا نیک عمل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑے درجات اور بلندیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنی عذرہ کے 3 لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اس زمانے میں لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور آج بھی یہی حال ہے، تو گھر والے تو قطع تعلق کر لیتے ہیں، خاندان والے رشتہ دار گھر سے نکال دیتے ہیں، تو اب کہاں جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو ان تینوں کی ذمہ داری قبول کر لے، رہنے کی، سہنے کی، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ ان تینوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اپنے گھر لے گئے، اور جو گھر والے کھاتے تھے وہی وہ کھاتے تھے، جو گھر والے پہنتے تھے وہی انہیں پہناتے تھے۔ ایک معرکہ درپیش آیا، مسلمانوں کی فوج روانہ ہو رہی تھی، اس میں سے ایک شخص بولے یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشی خوشی جاؤ بھائی، اللہ کی راہ میں کیا روکا جائے گا۔ وہ گئے، وہاں مقابلہ ہوا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تھا، وہ وہاں شہید ہو گئے۔ کچھ زمانے بعد ایک اور معرکہ پیش آیا، جنگ ہوئی، تو اس میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرے شخص بھی چلے گئے، وہاں جا کر وہ کچھ دنوں بعد شہید ہو گئے۔ ان میں سے جو تیسرے شخص تھے، جتنی بھی ان کی زندگی تھی اپنی زندگی گزارتے رہے، اور بالآخر ایک دن ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ تینوں حضرات جنت میں ہیں، اور جو اپنی موت اپنے بستر پر مرے تھے وہ تو سب سے آگے آگے ہیں، اور ان سے ذرا پہلے جو شہید ہوئے تھے وہ دوسرے نمبر پر ہیں، اور جو سب سے پہلے شہید ہوئے تھے وہ تیسرے نمبر پر ہیں، لائن سے کھڑے ہوئے ہیں تینوں۔ اللہ نے تینوں کا مرتبہ ان کے سامنے ظاہر کیا کہ دیکھو، سب سے اونچا مرتبہ اس کا ہے جو اپنے بستر پہ مرا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ ہے جو بعد میں شہید ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ ہے جو سب سے پہلے شہید ہوا ہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو غور کرنے لگے، بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جان دی، عشق خدا ظاہر کیا، تو سب سے نمبر 1 پر تو وہ ہونا چاہیے تھا، پھر دوسرا گیا تو دوسرے نمبر پر ہونا چاہیے تھا، اور جو اپنے بستر پر مرا ہے وہ تو بالکل پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ جو تینوں حضرات تھے ان کے متعلق میں نے رات خواب میں ایسے ایسے دیکھا ہے، اور مجھے بڑا عجیب و غریب لگا یہ منظر دیکھ کر، ان کے رتبے دیکھ کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی تمہیں کس بات کا اعتراض ہے؟ تم حقیقت نہیں جانتے ہو۔
ارے وہ شخص جس کا سب سے بعد میں انتقال ہوا تو چائے بستر پر ہوا، مگر اتنی زندگی اس نے اللہ کا نام کتنا لیا، نہ جانے کتنی بار سبحان اللہ پڑھا ہوگا، کتنی بار الحمدللہ، اور کتنی مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ کو سب سے زیادہ اپنے وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کا نام زیادہ لیتے ہیں، تو اللہ کا اس نے نام ان کے مقابلے میں زیادہ لیا، اس کی لمبی زندگی ہوئی، اس لیے اللہ کو یہ زیادہ پسند آیا اور جنت میں اس کا اونچا مرتبہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ اللہ کرنے والے، سبحان اللہ پڑھنے والے، الحمدللہ پڑھنے والے بہت پسند ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری اس تسبیح کو نمازوں کے بعد شامل کر دیا، کہ جو ہر نماز کے بعد ظہر کی نماز سے فارغ ہو جائے، سنت و نفل سے فارغ ہو کر، اور وہ 33 بار پڑھتا ہے سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 یا 34 بار پڑھتا ہے اللہ اکبر، تو روزانہ ہر نماز میں جب یہ 100 بار اللہ کا نام لیتا ہے تو 5 نمازوں میں 500 بار اللہ کا نام لے لیتا ہے۔ اور اس کی کتنی لمبی زندگی ہوگی جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھتا ہے، تو کتنی بار اس نے اللہ کا نام لے لیا۔ بہت سے لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، آخرت میں یہ کلمات ہمارے کتنے کام آنے والے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، جلدی سے سنت نفل پڑھی، بھاگے مسجد سے اور جلدی سے اپنے دنیا کے کاموں میں لگ گئے۔ یہ دنیا کے فائدے یہیں ختم ہو جائیں گے، اور یہ اگر جلدی بھی ہے، جانا بھی ہے، تو پڑھتے پڑھتے چلے جاؤ، راستے میں پڑھ لو سبحان اللہ اپنی تسبیح، الحمدللہ والی تسبیح راستے میں پڑھتے چلے جاؤ، اللہ اکبر والی۔ لیکن اللہ کے ذکر کا جب ہمیں بہانہ ملا ہے 5 وقت کی نمازوں میں، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، چاہے بیٹھے بیٹھے پڑھیں، چاہے چلتے پھرتے پڑھیں، کم سے کم یہ تو پڑھ ہی لیں۔ اور ویسے ہی اگر کوئی کام نہیں ہے یا کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، تو یہ ایک ایک بار کا ذکر نہ جانے اللہ کے یہاں کتنے اونچے مرتبے دلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب غریب لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں جیسے مالدار بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ایسی مالدار بھی رکھتے ہیں، جیسے ہم اور عبادتیں کرتے ہیں ایسے ہی مالدار بھی کرتے ہیں، مگر مالداروں کے پاس پیسہ ہے، وہ صدقہ اور خیرات کر دیتے ہیں، ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ ہم سے مرتبے میں اونچے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ عمل کرنے لگو گے تو تم ان کے یا تو برابر ہو جاؤ گے یا مرتبے میں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ ہاں اگر تمہاری طرح کوئی عمل کرنے لگے گا تو پھر اس کا مرتبہ بھی ویسی ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کیا عمل ہے؟ فرمایا یہی ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس وقت تک یہ تسبیحات نماز کے بعد مشہور نہیں ہوئی تھی، خاص حضرت فاطمہ کو حضور نے بتا دی، کسی کو بتا دی، تو اس لیے تسبیحات فاطمہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ یہ تو شروع میں اپنے گھرانے کے اندر رکھی تھی، لیکن بعد میں غریبوں کی برکت سے سب میں پھیل گئی۔ یہ لوگ پڑھتے رہے، ایسی اڑتے اڑتے خبر اوروں میں بھی پہنچ گئی تو سب پڑھنے لگے، امیر بھی پڑھنے لگے، غریب بھی پڑھنے لگے۔ تو یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ تو مالداروں کو خبر لگ گئی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے بھائی، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب اللہ نے ان کے حصے میں ہی زیادہ نیکیاں رکھی ہیں تو آپ کیسے روک لو گے اسے؟ تو یہ بڑی نیکیوں کا، جو ہمارے یہ نیک اعمال اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتے ہیں جب یہ نیک نیتی سے کیے جاتے ہیں۔ نیت کا دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملے گا جیسی اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم تھوڑی سی بھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں بڑی مقبول ہو جاتی ہے، اور بعض وقت تو عمل کی بھی توفیق نہیں مل پاتی، لیکن نیت ہوتی ہے کہ ہم کرتے، لیکن ہو نہیں پایا کسی وجہ سے۔ یہ الگ دیا کرو دونوں چیزیں اپنے اپنے ہاتھ میں۔ تو بعض وقت اللہ تبارک و تعالی نیت کے مطابق اس کو ویسی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔
حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں وہ ہیں جو میں قسم کھا کے بیان کر سکتا ہوں، اور ایک حدیث تم سے بیان کر رہا ہوں، اسے یاد کر لو۔ فرمایا وہ 3 باتیں جو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک تو غریبوں کو پیسے دینے سے، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ جو غریبوں کو بانٹتے ہیں اللہ ان کا مال کہاں سے بڑھا دیتا ہے، کبھی ان کی جیب خالی نہیں رہتی۔ اور فرمایا دوسری یہ کہ جو مانگنے کا عادی بن جاتا ہے وہ ہمیشہ محتاجی رہتا ہے، کبھی اس کی محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا جو بندوں سے مانگنے لگتا ہے۔ اور تیسرے، اگر کسی شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ ظلم کو برداشت کر کے صبر کر لے تو اللہ مظلوم کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور ظالم کا جو حشر ہوتا ہے وہ تو سب دیکھتے ہی ہیں کہ کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ تو 3 باتیں فرمایا میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ اور وہ حدیث فرمایا جو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، یاد کر لو، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں 4 طرح کے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا اور علم دین بھی عطا فرمایا۔ وہ علم دین کی روشنی میں جہاں جس کا حق ہوتا ہے مال خرچ کرنے کا وہاں کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بہنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، غریبوں کے اوپر نفلی صدقے کیسے کرنا ہے، فی سبیل اللہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور علم کی روشنی میں وہ اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو اللہ کے یہاں سب سے اونچے مرتبے والے ہو۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس علم دین تو ہے لیکن مال نہیں ہے، مگر علم کی روشنی میں جانتا ہے وہ کہ اگر اللہ مال دے تو ایسے خرچ کرنا چاہیے، تو اس کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے اللہ مال دیتا تو جیسے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، نیک کاموں میں خرچ کر رہا ہے، میں بھی خوب خرچ کرتا۔ فرمایا دونوں کو اللہ برابر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس نے عمل کیا ہے، اس نے خالی نیت کی ہے، فرمایا نیت سے ہی اللہ اس کو اس کا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس مال تو بکثرت ہے مگر علم دین نہیں ہے، خبط الحواس ہو جاتا ہے، مال کے نشے میں پاگل ہو جاتا ہے، الٹا سیدھا خرچ کرتا ہے، عیاشیوں میں، فضول خرچیوں میں، حسد گھمنڈ کی چیزوں میں، لوگوں کو دکھانے میں، ریاکاری میں۔ فرمایا یہ اللہ کے یہاں سب سے برے مرتبے والا انسان ہوگا۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس فرمایا نہ علم ہے نہ مال ہے، مگر مال خرچ کر رہا ہے جو مزوں میں اپنے، اس کو دیکھ دیکھ کر اس کے منہ میں بھی پانی آتا ہے اور کہتا میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی مزے اڑاتا جیسے وہ مزے اڑا رہا ہے۔ فرمایا دونوں کا مرتبہ ایک ہی ہے برائی میں، وہ برا عمل کر رہا ہے، سب سے برا یوں ہے اللہ کے یہاں، اس کی نیت بری ہے تو اس وجہ سے یہ اللہ کے یہاں سب سے برا ہے۔ تو ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک نیتی کے ساتھ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، بری نیت سے اور برے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقیاں عطا فرما، جو بے دین ہیں انہیں دیندار بنا، ظالموں کے ظلم کو دفع فرما، مظلوموں کی مدد فرما، خاص طور سے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو مقابلے ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کی مدد فرما، فتح نصرت غلبہ اور کامیابی اور عزت و سربلندی عطا فرما، ان کے مد مقابل جو طاقتیں ہیں انہیں مغلوب فرما، ان کی طاقتوں کو توڑ دے، ان کی ہمتوں کو پست فرما، انہیں ذلت و رسوائی کا منہ دکھا۔ اے اللہ ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب مسلمانوں کو دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔